قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جنوبا الا عابری سبیل. کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر نشے کی حالت ہو تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعد میں پھر نشے کی حرمت آ گئی تو اب تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اور اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر نیند کا غلبہ ہو اور نماز قضا ہونے کا خدشہ نہ ہو تو کچھ دیر سو کر جب نیند کا غلبہ ختم ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر نماز قضا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ضرور کر لینا چاہیے جس سے نیند کا غلبہ ختم ہو جائے اور بیداری کی حالت میں انسان نماز پڑھ سکے. اور دوسری چیز یہ ذکر کی ہے کہ جنبی ہونے کی حالت میں آدمی نماز کے قریب نہ جائے. جنبی ہونا غسل کے فرض ہونے کو کہتے ہیں، اور ویسے جنبی جنابت اس کا معنی دور ہونا ہوتا ہے. تو آدمی اس حالت میں نیکیوں سے دور ہوتا ہے، فرشتوں سے، رحمت کے فرشتوں سے دور ہوتا ہے. اس لیے بغیر کسی مجبوری کے اس حالت میں زیادہ وقت گزارنا یہ بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، کہ جنبی ہونے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. ہاں البتہ تم راہ گزرنے والے ہو. راہ گزرنے والے کے دو مفہوم علماء نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. ایک یہ ذکر کیا ہے کہ آدمی مسافر ہو اور پانی میسر نہ آ رہا ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے. اور لیکن چونکہ اس کا آگے حکم الگ سے آ بھی رہا ہے، اس لیے دوسرا مفہوم زیادہ قرین قیاس ہے. وہ یہ ہے کہ جنبی ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ بلکہ مسجد میں بھی داخل نہ ہو. ہاں البتہ اگر راہ گزر کے طور پر مسجد سے گزرنا پڑ جائے تو بدرجہ مجبوری اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے. چنانچہ کئی سارے صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں ہی کھلتے تھے اور ان کی آمد و رفت مسجد کے اندر سے تھی. تو اس لیے ایسی حالت میں اندر باہر آنے جانے کی نوبت اکثر و بیشتر پیش آ جایا کرتی تھی، تو اس کی اجازت تھی. بعد میں پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ میں حکم دے دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں، آمد و رفت باہر سے رکھی جائے. چنانچہ مسجد کے اندر کھلنے والے دروازے بند کر دیے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ان کی حیات طیبہ تک قائم رکھا گیا. اور اسی طرح اگر مسجد میں لیٹے ہوئے سوتے ہوئے خدا نخواستہ یہ صورت پیش آ جائے، غسل فرض ہو جائے، تو تب بھی فوراً اٹھ کر مسجد سے گزرنا جائز ہے، مسجد سے باہر جانا جائز ہے. اور زیادہ وقت ایسی حالت میں بغیر کسی مجبوری کے مسجد میں گزارنا یہ بلکہ جائز نہیں ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو تو پھر مسجد میں جاؤ اور نماز ادا کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے آئے یا تم اپنی بیویوں کو چھو لو، پھر تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. یہاں پر 4 حالتیں ذکر کی ہیں.
نمبر ایک بیماری کی حالت، کہ آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال اس کے لیے مناسب اور درست نہیں، اور پانی کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے یا تو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، یا بیماری لگنے کا خدشہ ہو، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہو، یا اس کی جان ہی چلی جانے کا خدشہ ہو، تو اگر پانی کا استعمال بیماری میں مضر ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے درست یہی ہے کہ وہ وضو نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ اور دوسری حالت سفر کی ذکر کی ہے کہ آدمی سفر پر ہو، اور سفر عام طور پر پیدل ہوتے تھے، اونٹوں پر ہوتے تھے، صحراؤں میں، جنگلوں میں ہوتے تھے، تو دور دور تک بسا اوقات پانی میسر نہیں آتا تھا، تو اس کا حکم یہ تھا، اور اب بھی یہی ہے، کہ 1 میل کے اندر اندر چاروں طرف 1 میل، گویا کہ 4 میل کے دائرے کے اندر اگر پانی ملنے کی امید ہو تو اس کا تلاش کرنا ضروری ہے، اور اگر چاروں طرف 1 میل تک پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور اس کے واضح آثار پانی کے ہر جگہ پر موجود ہی ہوتے تھے۔ ایک تو پانی کے آثار میں سے ایک اثر سبزے کا ہونا، دور سے ہی محسوس ہو جاتا تھا کہ یہاں پر پانی موجود ہے، سبزے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا۔ اسی طرح جانوروں اور پرندوں کی آمد و رفت سے بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہاں کہیں پانی موجود ہے، اگر پانی موجود نہ ہوتا تو سبزہ بھی نہ ہوتا اور وہاں پر پرندے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو لوگ سفر کے عادی تھے ان کو ان چیزوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال اگر پانی ملنے کی امید ہو تو پانی تلاش کرنا ضروری ہے، اور اگر امید نہ ہو کہ 1 میل چاروں طرف کہیں بھی پانی نہیں ہوگا تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور اسی طرح تیسری حالت ذکر کی ہے کہ بیت الخلاء سے آدمی آئے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت وضو کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں بھی اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں بیویوں کو لمس کا حکم ذکر کیا ہے، اس میں غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وضو کی حاجت ہو چاہے غسل کی حاجت ہو، دونوں صورتوں میں تیمم جائز ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی ایک ہی ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آ جائے گی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات سفر پر تھے، دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو ایسی حالت میں ابھی چونکہ حکم کی تفصیلات موجود نہیں تھی، معلوم نہیں تھیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ غسل کا حکم معلوم نہیں تھا کہ غسل میں تیمم کیسے ہوتا ہے، وضو کے تیمم کا تو پتہ تھا لیکن غسل کے تیمم کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نماز کو مؤخر کر دیا کہ بے غسل میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے اتارے اور مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو کر سارے جسم پہ مٹی ملی اور پھر نماز ادا کی۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ سے صورت ذکر کی گئی، تو آپ نے فرمایا بس وہی وضو والا طریقہ تیمم میں کافی تھا، غسل کے لیے پورے جسم پر مٹی ملنا کوئی ضروری نہیں تھا، وہ طریقہ انشاءاللہ العزیز آگے آ جائے گا۔ تو غسل ہو چاہے وضو ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر اگر ان حالتوں میں تمہارے پاس کہیں بھی پانی نہیں ہے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ مٹی سے مراد مٹی بھی ہے، اور مٹی سے نکلنے والی وہ تمام چیزیں جو اگر ہم ان کو پگھلائیں تو وہ پگھلے نہیں، اور اگر ہم ان کو جلائیں تو وہ جلے نہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری مٹی ہی میں شامل ہیں، جیسے ریت، پتھر، اگر ہم ان کو پگھلانا چاہیں تو یہ نہیں پگھلتے، اور اگر ہم ان کو جلانا چاہیں تو یہ جلتے نہیں ہیں، تو پکی اینٹ ہو، کچی اینٹ ہو، یہ ڈیلا ہو، یہ ساری چیزیں، اسی طرح چونا ہے، گاچی ہے، یہ ساری چیزیں مٹی ہی شمار ہوتی ہیں۔ اور
سونا، چاندی، تانبا، لوہا وغیرہ بہت ساری دھاتیں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کو پگھلاتے ہیں تو اس سے یہ پگھل جاتی ہیں۔ لکڑی وغیرہ یہ بھی زمین سے نکلتی ہے، زمین سے اگتی ہے، لیکن ہم ان کو جلاتے ہیں تو یہ جل جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں مٹی کی جنس سے شمار نہیں ہوتی۔ مٹی کی جنس سے وہی چیزیں شمار ہوتی ہیں جو مٹی کی طرح ہوں۔ مٹی کو بھی اگر ہم جلائیں تو یہ نہیں جلتی، اگر ہم اس کو پگھلائیں تو یہ پگھلتی بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو صفتیں جس چیز کے اندر بھی ہوں گی اور وہ زمین سے نکلتی ہو تو وہ مٹی ہی شمار ہوگی، اس کا حکم مٹی والا ہی ہوگا، چنانچہ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کے دوران ہاتھوں کو مٹی کا لگنا ضروری نہیں ہے۔ بالکل صاف شفاف پتھر ہے، جیسے ہمارے ہاں پتھر لگے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ پتھر لگا ہوا ہے، ہم اس لگے ہوئے پتھر پر ہاتھ ماریں اور چہرے پہ پھیر لیں، ہاتھ ماریں اور بازوؤں پہ پھیر لیں، بس یہ اس سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اور دیوار پر اگر سیمٹ ہوا ہے تو سیمٹ یہ بھی مٹی ہے، اور ریت بھی مٹی ہے، پلستر ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اینٹوں کی چنائی ہوئی ہے اور چاہے وہ گارے سے ہو وہ بھی مٹی ہے، چاہے سیمٹ ریت سے ہو وہ بھی مٹی ہے، تو پلستر نہیں ہوا تو اس دیوار پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ دیوار جس کے اوپر چونا پھیرا گیا ہو اس پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ جو پینٹ وغیرہ چلتے ہیں ان پر تیمم کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہاتھوں پر مٹی لگنا یا گٹا لگنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوا کرتا۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس کی کچھ تفصیلات کل عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔